آپ میں سے کسی نے کہا تھا کہ نعت اور منعوت کا سبق جو ہے نہیں سمجھ سکے ہیں، اس کو دوبارہ پڑھا دیں۔ تو بس ایک مختصر طور پر ہم نعت اور منعوت کے سبق کو ایک بار دیکھ لیں گے۔ یہاں مثالوں پر غور کیجیے۔ النعت یعنی صفت، ھذا کتاب مفید، یہ مفید کتاب ہے۔ قرأت کتابا مفیدا، میں نے ایک مفید کتاب پڑھی۔ نظرت فی کتاب مفید، میں نے ایک مفید کتاب میں دیکھا۔ ھذا میدان فسیح، یہ ایک وسیع میدان ہے۔ رأیت میدانا فسیحا، میں نے ایک وسیع میدان دیکھا۔ جریت فی میدان فسیح، میں نے ایک وسیع میدان میں دوڑا۔ تفتحت الوردۃ الجمیلۃ، خوبصورت گلاب کھل گیا۔ قطفت الوردۃ الجمیلۃ، میں نے خوبصورت گلاب توڑا۔ نظرت الی الوردۃ الجمیلۃ، میں نے خوبصورت گلاب کی طرف دیکھا۔ نعت اور منعوت، نعت صفت کو کہتے ہیں اور منعوت موصوف کو کہتے ہیں۔ موصوف اس میں ذات ہے، یعنی وہ جس کی صفت بیان کی جاتی ہے، جیسے کہ انسان ہے، حیوان ہے، کتاب ہے، یہ تمام اس میں ذات ہیں۔ ان کی جو صفت ہوتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں۔ ان مثالوں سے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جتنے بھی مثالیں آئی ہیں یہاں، مفید ہے پہلے حصے میں، دوسرے حصے میں فصیح ہے، تیسرے حصے میں الجمیلہ ہے۔ پہلے حصے کی تینوں مثالوں میں مفید یہ کتاب کی صفت بیان کر رہا ہے۔ مفید یہ کتاب کی صفت کے طور پر ہے، یعنی کتاب مفید ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صفت ہے وہ نعت ہے اور جو موصوف ہے وہ منعوت ہے۔ تو وہ کلمہ جو کسی موصوف کی صفت ہوتا ہے اس کو نعت کہتے ہیں، اور جس کی صفت ہوتا ہے اس کو منعوت کہتے ہیں۔ وہ کلمہ جو کسی موصوف کی صفت ہوتا ہے، اچھا برا، خوبصورت بدصورت، بڑا چھوٹا، مفید غیر مفید، وغیرہ وغیرہ، وہ کلمہ جو کسی موصوف کی صفت ہوتا ہے اس کو نعت کہتے ہیں، اور جس کی وہ صفت ہوتا ہے اس کو منعوت کہتے ہیں۔ یہ پہلی بات یہاں سے اس میں معلوم ہوتی ہے۔ دوسری بات آپ یہاں غور کیجئے کہ ان ساری مثالوں میں جو اعراب منعوت کا ہے وہی نعت کا ہے۔ پہلے حصے کی پہلی مثال میں کتاب مرفوع ہے تو مفیدن بھی مرفوع ہے، دوسری مثال میں کتابن منصوب ہے تو مفیدن بھی منصوب ہے، تیسرے حصے میں کتاب مجرور ہے تو پھر مفیدن یہ بھی مجرور ہے۔ اسی طرح دوسرے حصے کی تینوں مثالیں ہیں۔ میدان مرفوع ہے تو فصیح بھی مرفوع ہے، میدان منصوب ہے تو فصیح بھی منصوب ہے، میدان مجرور ہے تو فصیح بھی مجرور ہے۔ اور تیسرے حصے کی مثالوں میں الوردۃ یہ مرفوع ہے تو الجمیلۃ بھی مرفوع ہے، الوردۃ دوسری مثال میں منصوب ہے تو الجمیلۃ بھی منصوب ہے، تیسری مثال میں الوردتی یہ مجرور ہے تو الجمیلتی بھی مجرور ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ نعت اپنے منعوت کے تابع ہوتی ہے اعراب میں، رفع نصب جر میں۔ جو اعراب منعوت کا یعنی موصوف کا ہوگا وہی نعت کا یعنی صفت کا ہوگا، جو اعراب منعوت کا ہوگا وہی نعت کا ہوگا۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے صاف طور پر۔ تیسری جو بات آپ غور کیجئے، تیسرے قسم کی مثالوں میں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ نعت اپنے منعوت کے تابع ہوتی ہے تذکیر و تانیث میں بھی، تذکیر و تانیث میں بھی۔ پہلے اور دوسرے حصے کی مثالوں میں کتابن اور میدان، کتابن اور میدان یہ دونوں مذکر ہیں تو پھر ان کی جو صفت آئی ہے وہ بھی مذکر ہے، اور تیسرے حصے کی مثالوں میں الوردۃ مؤنث ہے تو پھر الجمیلۃ بھی مؤنث ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ موصوف صفت میں تذکیر و تانیث میں بھی مطابقت ہوتی ہے۔ تیسری بات آپ غور کیجئے کہ پہلے دونوں حصے کی مثالوں میں کتاب نکیرہ ہے، کتاب نکیرہ ہے،
तीसरे हिस्से की मिसालों में अलवर्दतु ये मारिफा है, अलिफ लाम है, वो मारिफा की अलामत है। तो जहां मौसूफ नकीरा है तो वहां सिफत भी नकीरा है, यानी जहां मनऊत नकीरा है वहां नात भी नकीरा है। लेकिन जहां मनऊत या मौसूफ वो मारिफा है तो फिर उसकी नात भी मारिफा है। तो तीसरी जो बात मालूम होती है वो ये कि नात तारीफ और तनकीद में यानी मारिफा और नकीरा होने में भी अपने मनऊत के ताबे होती है। तो अब आपको तीन बातें या तीन या चार बातें आप यहाँ मिसालों के जरिए समझ अच्छी तरह समझ लीजिए। पहली बात यह है कि वो कलीमा जो किसी मनऊत की नात होता है या मनऊत की सिफत होता है तो उसको जो है नात कहते हैं। वो कलीमा जो किसी मनऊत की सिफत होता है उसको नात कहते हैं, और मौसू और मनऊत को मौसूफ कहते हैं। ये पहली बात हो गई। सिफत को नात कहते हैं और मौसूफ को मनूत कहते हैं। आप चाहें तो मौसूफ सिफत बोलें, चाहे तो मनूत और नात बोलें, लेकिन ये पहचान लीजिए कि नात कौन है, मनूत कौन है। जो इसमें जात है वो मनऊत है या मौसूफ है, और जो सिफत है वो नात है। और दूसरी जो बात मालूम होती है वो ये कि नात नात ये मनऊत के ताबे होती है एराब में, यानी रफा नसब और जर में, और तारीफ व तनकीद में यानी मारिफा और नकीरा होने में, और तस्कीर व तानीस में यानी मुजक्कर और मुन्नस होने में। जो एराब मनऊत का होगा वही एराब नात का होगा, और अगर मनऊत नकीरा हो तो नात भी नकीरा होगी, और अगर मनऊत मुजक्कर हो तो नात भी मुजक्कर होगी। और इसी तरह ये दोनों ताबे होंगे तारीफ व तनकीद में, तस्कीर व तानीस में, और तारीफ व तनकीद, तस्कीर व तानीस और एराब में एक वो ताबे है नात मनूत के। कायदा देखिए, अन्नातु लफ्जुन यदुल्लु अला सिफतिन फिस्मिन क़ब्लहु, कि नात एक ऐसा लफ्ज है जो सिफत पर दलालत करता है उससे पहले वाले इस्म की। नात वो लफ्ज है जो उससे पहले वाले इस्म की सिफत पर दलालत करता है। वो युसम्मल इस्मुल मौसूफ मनऊतन, इसमें मौसूफ ये मनऊत कहलाता है, इसमें मौसूफ ये मनऊत कहलाता है। अन्नातु यतबउल मनऊत फी रफ़ही व नस्बिही व जर्रिही, नात ये मनऊत के ताबे होता है रफा में, नसब में और जर में। तारीफ व तनकीद, तस्कीर व तारीफ में भी ताबे होता है, लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ये किताब मरहलावार सिखाने के लिए तरतीब दी गई है, ताकि एक तालिब इल्म जो है तरतीब के साथ एक ही बात तो फिर उनको एक साथ जमा करना मुश्किल होता है। तो तालीम का एक तरीका ये है कि मरहलावार तलबा को वो चीज़ें ज़हन नशीन कराई जाए, तो उसी तरीके पर ये किताब है, तो इसलिए ये मुख्तसर है। आगे अलबत्ता वो मजीद तफसीलात इसमें आएंगी। ठीक है, अब हम लोग आज का सबक पढ़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरी जिल्द है। अल्लाह करे कि पहली जो जिल्द है उसको आप लोगों अच्छी तरह हिफ्ज़ कर चुके हों, अच्छी तरह समझ चुके हों, और फिर वो आपके बाकी रहे, क्योंकि जो आप लोग पढ़ चुके हैं वो उसकी बहुत सख्त ज़रूरत होगी आगे समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ये जो असबाक अब हमारे पास आ रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला उसका सही फहम अता करे, और फिर हमारे इल्म में उसे बाकी रखे, और फिर इसके ज़रिए हमारा जो असल मकसूद है किताब और सुन्नत को समझना, और हमारे साबिक़ीन जो किताबें लिखे हैं उनको हम बराह रास्त पढ़ सकें। तक़सीमुल फ़िअली इला सहीहिल आखिरी व मुअतल्लिल आखिरी, तक़सीमुल फ़िअली इला सहीहिल आखिरी व मुअतल्लिल आखिरी, फ़िअल की तक़सीम सही अल आखिर में और मुअतल्लिल आखिर में। मुअतल इल्लत से है। फ़िअल की तक़सीम इससे मालूम होता है कि फ़िअल की दो किस्में हैं, एक वो जिसका आखिर सही होता है, हर्फ सही होता है, और एक वो जिसका आखिर हर्फ इल्लत होता है। फ़िअल की तक़सीम दो किस्मों में, एक सहीहुल आखिर
اور دوسرا معتل الآخر، یعنی ایک وہ فعل جس کا آخری حرف حرف صحیح ہوتا ہے اور دوسرا وہ فعل جس کا آخری حرف حرف علت ہوتا ہے۔ مثالوں کے ذریعے اس کو سمجھیے۔ القى الصیاد شبکتہ، فعل کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جملے کے پہلے حصے کو آپ دیکھیے، غور کیجیے، ہمارے سبق کا تعلق ان تمام جملوں کے پہلے لفظ سے ہے۔ القى الصیاد شبکتہ، القى یلقی القاء، اس کے معنی ہے ڈالنا، پھینکنا۔ القى یلقی القاء، ڈالنا، پھینکنا۔ القى الصیاد شبکتہ، شکاری نے اپنا جال پھینکا، شکاری نے اپنا جال پھینکا۔ دعا المریض الطبیب، دعا یدعو دعوتا، اس کے معنی ہے بلانا، طلب کرنا۔ دعا المریض الطبیب، مریض نے ڈاکٹر کو بلایا۔ یلقى المسیء جزاءہ، لقیا یلقى لقاء، لقیا یلقى لقاء، اس کے معنی ہے پانا، ملنا، واسطہ پڑنا۔ یلقى المسیء جزاءہ، بدکار اپنا بدلہ پاتا ہے، بدکار اپنا بدلہ یا پھر اپنے کیے کی سزا پاتا ہے۔ اس کے بعد ہے سرو الرجل، سرو الرجل، سرو یسرو سرون و سراوتن، اس کے معنی ہے شریف ہونا، بلند کردار ہونا، شریف ہونا، بلند کردار ہونا۔ سرو الرجل، آدمی بلند کردار ہوا۔ تصفو السماء، صفا یصفو صفوا و صفان، صفا یصفو صفوا و صفان، اس کے معنی ہے صاف ہونا، بے غبار ہونا۔ تصفو السماء، آسمان بے غبار ہوتا ہے یا آسمان صاف ہوتا ہے۔ یدنو فصل الشتاء، دنا یدنو دنون، نزدیک ہونے کے بارے میں، نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ یدنو فصل الشتاء، سردی کا موسم قریب ہوتا ہے، موسم سرما قریب ہوتا ہے۔ خشی محمد ربہ، خشیہ یخشا خشیتن، ڈرنا۔ خشیہ محمد ربہ، محمد اپنے رب سے ڈرا۔ ابغی رضا الوالدین، ابغی رضا الوالدین، بغا یبغی بغین و بغیتن، چاہنا، طلب کرنا۔ ابغی رضا الوالدین، میں والدین کی رضامندی چاہتا ہوں۔ یبنی البناء مسجدن، بنا یبنی بناءن یا بنیانن، بنا یبنی بناءن، بنین و بناءن و بنیانن، اس کے معنی ہے بنانا، تعمیر کرنا۔ یبنی البناء مسجدن، بنا مسجد تعمیر کرتا ہے، یعنی معمار، بنانے والا، معمار، تعمیر کرنے والا۔ معمار مسجد بناتا ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھا حصہ ہے اظلم المکان، اظلم یظلم اظلاما، تاریک ہونا۔ اظلم المکان، مکان تاریک ہوا، یعنی جگہ تاریک ہوئی۔ اتقد المصباح، اتقد یتقد اتقادا، اس کے معنی ہے روشن ہونا، چراغ روشن ہوا۔ اتقد المصباح، چراغ روشن ہوا۔ یستحم الغلمان، یستحم الغلمان، استحم یستحم استحمامن کے معنی ہے غسل کرنا، بچے نہاتے ہیں، بچے غسل کرتے ہیں، بچے غسل کرتے ہیں، یا کریں گے فعل مضارع کے اعتبار سے، لیکن ایک ترجمہ کافی ہے سمجھنے کے لیے۔ ان مثالوں پر آپ غور کیجئے، پہلے، دوسرے اور تیسرے حصے کی مثالوں کو آپ دیکھیے۔ القا، دعا، یلقا، اعتبار جو ہے نطق کا ہے، یعنی جیسے ہماری زبان سے نکلتا ہے اس کا اعتبار ہے۔ آخری میں القا کے آخری میں جو یا ہے وہ لکھنے میں ہے، کتابتن ہے وہ، لیکن نطقن جو ہے وہ الف ہے۔ تو القا، دعا، یلقا، یہ تینوں ایسے الفاظ ہیں جن کے آخر میں الف ہے، جن کے آخر میں الف ہے۔ اس کے بعد کے حصے میں دیکھیے سروا، تصفو، یدنو، یہ تینوں ایسے مثال ہیں جس کے آخر میں واو ہے۔
اس کے بعد خشیہ، ابغی، جن کے آخر میں یا ہے. یہ تینوں ایسے مثالیں ہیں جن کے آخر میں یا ہے. پہلے حصے کے افعال کے آخر میں الف ہے، دوسرے حصے کے افعال کے آخر میں واو ہے، تیسرے حصے کے افعال کے آخری میں یا ہے. تیسرے حصے کے آخر میں یا ہے. تو یہ پورے افعال ہیں، اور پہلے حصے کے تینوں افعال میں الف ہے، دوسرے حصے کے تینوں افعال میں واو ہے، تیسرے حصے کے تینوں افعال میں یا ہے. تو ان افعال کو جن کے آخر میں الف، واو یا ہو معتل الآخر کہتے ہیں. جن کے آخر میں حرف علت ہے، الف، واو اور یا کو یہ حروف علت کہتے ہیں. الف، واو اور یا کو یہ حروف علت کہتے ہیں. جن افعال کے آخر میں حروف علت ہو ان کو معتل الآخر کہتے ہیں. ان کو معتل الآخر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان مثالوں میں ہم دوبارہ غور کیجیے تو پہلے حصے کا جو لفظ ہے، پہلے حصے کے جو الفاظ ہیں تینوں، ان الفاظ میں پہلے حصے میں کیا چیز آخر میں ہے؟ الف ہے. پہلے حصے میں الف ہے، دوسرے حصے میں واو ہے، تیسرے حصے میں یا ہے. تو ان سب کو جن کے آخر میں حروف علت ہوں ان کو معتل الآخر کہتے ہیں. ان کو معتل الآخر کہتے ہیں. اور آپ چوتھے حصے کی مثالوں پر غور کیجیے. اظلم المکان اتخذ المصباح یستحم الغلمان. پہلے لفظ میں آخری میں میم ہے، دوسرے لفظ کے آخری میں دال ہے، تیسرے مثال میں بھی میم ہے. تو اس کے آخری میں کوئی حرف علت نہیں ہے، تو اس کو صحیح الآخر کہتے ہیں. صحیح الآخر کہتے ہیں. سبق بالکل یہ آسان ہے. وہ تمام افعال جن کے آخر میں کوئی حرف علت ہو، الف، واو اور یا، ان میں سے کوئی بھی ہو تو ان کو معتل الآخر کہتے ہیں. اور وہ تمام افعال جن کے آخر میں کوئی حرف علت نہ ہو ان کو صحیح الآخر کہتے ہیں. صحیح الآخر کہتے ہیں. ان کے معنی کے اعتبار سے ہی ان کا لفظ صحیح الآخر مطلب یہ کہ جس فعل کے آخر میں حرف صحیح ہے، اور معتل الآخر یعنی جس فعل کے آخر میں حرف علت ہے، جس فعل کے آخر میں حرف علت ہے. اب آپ قاعدے پر غور کیجیے. الفعل المعتل الآخر ہوا ما کان آخرہ الفا. وہ فعل معتل الآخر، وہ فعل جو معتل الآخر ہو وہ کون سا ہے؟ ہوا ما کان آخرہ الفا، جس کے آخر میں الف ہو، او واون یا واو ہو، او یا ہو. وہ فعل معتل الآخر وہ فعل ہے جس کے آخر میں الف یا واو یا ہو. وتسمى هذه الاحرف الثلاثه بحرف العلة. اور ان تین حروف کو حروف علت کہا جاتا ہے. الف، واو اور یا کو ان کو حروف علت کہا جاتا ہے. وہ فعل جس کے آخر میں الف، واو یا ہو ان کو الفعل المعتل الآخر کہتے ہیں، اور ان تین حروف کو حروف علت کہتے ہیں. الفعل الصحیح الآخر، اور فعل صحیح الآخر وہ فعل ہے ہوا ما لم یکن آخرہ حرفا من احرف العلت الثلاثہ، جس کے آخر میں ان تین حروف علت میں سے کوئی حرف نہ ہو. صحیح الآخر وہ فعل ہے جس کے آخر میں ان تین حروف علت میں سے کوئی حرف نہ ہو. یہ ہمارا آج کا سبق ہے. یعنی وہ افعال جو صحیح الآخر ہیں اور وہ افعال جو معتل الآخر ہیں. فعل کی اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو معتل الآخر ہے جن کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی حرف پایا جاتا ہے، اور دوسرے وہ جو صحیح الآخر ہیں جن کے آخر میں کوئی حرف علت نہیں ہوتا. سبق آسان ہے. میں نے سمجھتا کہ آپ کے پاس کوئی سوال ہوگا اس کے بارے میں. تو پہلی دوسری تمرین کو دیکھ لیجئے. عین الافعال الصحیحۃ الآخرہ والمعتلۃ الآخرہ فی العبارۃ الآتیہ. آنے والی عبارت میں
صحیح الآخر اور معتل الآخر افعال کی تعین کیجیے. آنے والی عبارت میں صحیح الآخر اور معتل الآخر الفاظ کی افعال کی تعین کیجیے. خرج فرید یتنزہ ویمتع نظرہ بمحاسن الطبیعت. فرید تفریح کرنے کے لیے اور اپنی آنکھوں کو یا اپنے نظر کو فطری محاسن سے لطف اندوز کرنے کے لیے نکلا. فرید نکلا تفریح کرنے کے لیے اور وہ یمتع نظرہ اور اپنی نظر کو تمتع کرنے کے لیے، یعنی اپنی نظر کو خوشگوار کرنے کے لیے، بمحاسن طبیعتی فطری محاسن سے، اپنی نظر کو لطف اندوز کرنے کے لیے فطری محاسن سے. فصادف جدولا، صادفہ کہتے ہیں اچانک کوئی چیز کا کسی چیز سے واسطہ پڑنا. فصادف جدولا تو اس نے پانی کی ایک چھوٹی نہر دیکھی، تو اس نے اچانک پانی کی ایک چھوٹی نہر پر اس کی نظر پڑی، تو اچانک پانی کی ایک چھوٹی نہر اسے ملی. یجری ماؤہ، جس کا پانی بہتا تھا. فیروی الزرع، اور وہ سیراب کرتا تھا کھیتیوں کو. ویلطف الہواء، اور ہوا کو خوشگوار کرتا تھا. ولقی اغناما، اور وہ بکریوں سے ملا، یعنی گزرتے ہوئے بکریوں کو دیکھا. تروح و تغدو، جو آتے اور جاتے تھے. آمنتن، امن و امان کے ساتھ. ترع القلع، گھاس چرتے. وتشرب الماء، اور پانی پیتے تھے. ورعا اشجارا، اور اس نے درختوں کو دیکھا. تدنو اسمارها، جس کے پھل قریب تھے. تدنو اسمارها، اس کے پھل قریب تھے. اس کے بعد وہ تمیل اغصانها، اور اس کی ڈالیاں مائل تھیں، یعنی اس کے پھل ہونے کی وجہ سے اس کی ڈالیاں مائل ہو گئی تھیں، جھک گئی تھیں. فوقف عندها ساعة، کچھ دیر وہ اس کے پاس رکا رہا. حتی اذا مالت الشمس، یہاں تک کہ جب سورج مائل ہو گیا. الى الغروب، ڈوبنے کی طرف، یعنی سورج ڈوبنے کی لگا. خفل راجعا، تو وہ لوٹ گیا. خفل راجعا، خفل یغفل خفورا کہتے ہیں لوٹنا. خفل یغفل خفورا کہتے ہیں لوٹنا، تو وہ لوٹ گیا. تب اس میں آپ غور کیجئے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جو صحیح الآخر ہیں اور کون سے الفاظ ہیں جو معتل الآخر ہیں. آپ دونوں کو الگ الگ حصے میں بنائیے. الافعال الصحیح الآخر ایک طرف رکھیے اور افعال المعتل الآخر ایک طرف رکھیے. تو پہلا جو لفظ ہے خرجا، یہ صحیح الآخر ہے یا معتل الآخر ہے؟ جی شیخ صحیح الآخر ہے. بس اسی طرح آپ کیجئے اس کو، کیونکہ تمرین تو کرنا آپ کو ہے. تو پھر اس کے بعد کی تمرین دیکھیے. یہ سارے الفاظ کو آپ دو میں تقسیم کر لیجئے، ایک صحیح الآخر میں اور ایک معتل الآخر میں. اس کے بعد کی تمرین دیکھیے. اجعل كل اسم من الاسماء الآتیة فاعلا لفعل معتل للآخر. آنے والے اسماء میں سے ہر اسم کو فاعل بنائیے معتل الآخر فعل کا. آنے والے اسماء کو آپ فاعل بنائیے معتل الآخر فعل کا. مثال کے طور پر الماء ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں صفى الماء، پانی صاف ہوا. یا یجری الماء، پانی بہتا ہے. آپ جو ہے کوئی ایسا فعل ان الفاظ کے پہلے لائیے جو کہ معتل الآخر ہے. بہرحال ان الفاظ کو، ان آنے والے اسماء کو آپ جو ہے فاعل بنائیے ایسے فعل کا جو معتل الآخر ہو. اس کے بعد با ہے اجعل كل اسم من الاسماء الآتیة مفعولا به لفعل صحیح الآخر. آنے والے اسماء میں سے ہر اسم کو آپ مفعول به بنائیے ایک ایسے فعل کا جو صحیح الآخر ہو. آنے والے اسماء کو آپ جو ہے مفعول به بنائیے لیکن ایسے فعل کا جو صحیح الآخر ہو. مثال کے طور پر پہلا ہے الطعام، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکلت الطعام، یا اکل الولید الطعام، اکل الولد الطعام، یا اکلت الطعام. اس طرح آپ ان تمام جملوں کو جو ہے بنائیے، لیکن اس طرح کہ یہ مفعول به بنے ایسے فعل کے جو کہ صحیح الآخر ہے. تو یہاں ہم لوگ رک جاتے ہیں، انشاءاللہ سبق کو ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.